رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اختتام پہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں ہم لوگ رمضان کا تھوڑا سا غم مناتے ہیں اور اس کے بعد ہم رمضان کو جدا کر دیتے ہیں، اور اس جدائی کے بعد یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی چاند رات کا اعلان ہوتا ہے، جو رمضان کی کیفیت تھی، جو عبادات تھیں، جو روحانیت تھی، ہم سب وہ رمضان کی جدائی میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جدائی یا اس کا غم منانا یا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ رمضان المبارک بھی باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ تھا، بس اس کی فضیلت زیادہ تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مہینے کے آخر تک پہنچ کر ہماری اتنی زیادہ مشق ہو جائے عبادت کی کہ اب ہم باقی مہینوں میں بھی ایسے ہی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ کرے کہ بس غم منا کے تو رمضان کے ساتھ عبادات بھی چھوڑ دیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی تھی، عادت بنی تھی، تو اب اس کو جاری رکھنا ہے، باقی جو نیک کام کیے تھے، جو روحانیت بنی تھی، جو گناہوں کو چھوڑا تھا، وہ سارے کام جاری رکھنے ہیں۔ اور طاق راتوں کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ طاق راتیں جب ختم ہونے کے بعد جو چاند رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ اب رمضان میں جتنے بھی اعمال کیے، اب ان اعمال کا اللہ رب العزت انعام تیار کر رہا ہے۔ وہ انعام کی رات ہے کہ اب لوگوں کا انعام تیار کیا جا رہا ہے، اور عید کی نماز میں ان کو وہ انعام دینا ہے۔ تو ہماری عبادات کی بنیاد پہ جو ہمارا جب انعام بن رہا ہو اور اس وقت ہی ہم اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں تو یہ کتنا ہی برا ہوگا۔ اور کئی علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر والی رات یعنی طاق راتوں کی طرح لیلۃ الجائزہ میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے اندر بھی جس طرح باقی دنوں میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات یہ بھی قبولیت کی رات ہے، تو اس میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ جب شروع ہوگا تو ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے ماہ شوال کے 6 روزے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھے، تو اس کو اتنا ثواب ہوگا گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو مشکل کام تھا، جو زیادہ روزے تھے 30، وہ تو ہم نے رکھ لیے، اب باقی 6 روزے اور شوال کے مہینے میں رکھنے ہیں۔ اگر وہ ہم رکھ لیتے ہیں تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اب وہ رکھنے کیسے ہیں؟ عید کے دوسرے دن سے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ جو عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن یا عید الاضحیٰ کے جو دن ہوتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان کے علاوہ باقی دنوں میں عید کے دوسرے دن رکھے جا سکتے ہیں، شروع کیے جا سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں بس 6 روزے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ترتیب بھی ضروری نہیں ہے اور شروع میں رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک دن رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں، شوال کے آخر میں رکھ لیں، بس 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ اگر وہ کسی نے پورے کر لیے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا